بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بستری کے لیے بہترین وقت جماع کا بہترین وقت رات 12 بجے سے رات 3 بجے تک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جماعت سے پہلے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ نیند لے چکے ہوں اور جماع کے بعد بھی 2-4 گھنٹے نیند لینے کا موقع مل جائے۔ دن کو کبھی مباشرت نہ کریں۔ دن کو سورج کا اثر گرم ہوتا ہے اور جماع سے گرمی ہوتی ہے، لہٰذا مثانہ اور جگر میں گڑبڑ پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دن کے وقت ایک دوسرے کے سامنے ننگا ہونا اور شہوت سے مغلوب ہو کر جماع کرنا بے شرمی اور بے حیائی میں داخل ہوتا ہے۔ اس واسطے دن میں کیے ہوئے جماع سے جو نطفہ ٹھہرتا ہے اس سے بے شرم، نفس پرست اور عیاش اولاد پیدا ہوتی ہے۔ پانی پی کر یا پیاس کی حالت میں جماع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پانی پینے کے فوراً بعد جماع کرنے سے جنسی قوت میں کمی ہوتی ہے اور پیاس کی حالت میں جماع کرنے سے جماع کی گرمی پیاس کو زیادہ بڑھا کر جسم میں خشکی پیدا کر دیتی ہے۔ جماع کرنے کے 15 منٹ تک پانی نہ پئیں، ورنہ نزلہ اور قوت بہا میں کمی کی شکایت ہو جائے گی۔ جماع کرنے سے پہلے دونوں کو پیشاب کر لینا چاہیے۔ ایسا کرنے سے ان کے اعصاب قدرتی طور پر زیادہ کام کرتے ہیں اور انہیں تسکین ہو جاتی ہے۔ اس معاملے میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ شراب، افیون، چرس وغیرہ ان چیزوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں خون کو جوش دے کر شروع میں تو شہوت اور امساک پیدا کرتی ہیں، لیکن بعد میں نسوں کو کمزور کر دیتی ہیں اور ان کے بغیر یا ان کی مدد کے بغیر انسان جماع نہیں کر سکتا، اور آخر میں یہ چیزیں بھی وہ حالت پیدا کرنے میں ناکام رہتی ہیں اور مرد پہلے سے زیادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ نشہ کی حالت میں مباشرت کرنے سے جسم میں بہت زیادہ قوت اور حرارت خارج ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کی بیماریوں کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ جس کمرے میں جماع کیا جائے اس کا درجہ حرارت خوشگوار ہونا چاہیے۔ سردیوں میں کمرے کو گرم رکھنے اور گرمیوں میں ٹھنڈا رکھنے کا انتظام ہونا چاہیے۔ سخت محنت اور تھکاوٹ کے بعد بھی عورت سے جماع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے بھی کمزوری ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کو جماع کے لیے پہلے سے بتا دے، اور اگر عورت اس مقصد کے لیے واضح الفاظ پسند نہ کرتی ہو تو اشارے کنائے سے اپنی خواہش کا اظہار کر دے۔ اس طرح بیوی ذہنی طور پر اپنے آپ کو ملاپ کے لیے تیار کر لیتی ہے، جس سے شوہر اور بیوی دونوں کو حقیقی لطف ملتا ہے۔ جب عورت مباشرت کی طرف مائل نہ ہو تو ایسی صورت میں حقیقی لطف حاصل نہیں ہو سکتا۔ کسی قسم کا رنج و فکر اس وقت نہیں ہونا چاہیے۔ خوشی جتنی ہو اتنی کم ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔